MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ یہ دل نبیوں کا نہیں سوتا، ہم لوگوں کا دل سو جاتا ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہم جو کچھ خواب واب میں دیکھتے ہیں اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں، لیکن انبیاء جو خواب میں دیکھتے ہیں اس پر عمل کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ وہ بھی ایک طرح سے وحی ہوتی ہے۔ شیطان جو ہے نماز میں کتنے وسوسے ڈالتا ہے، اذکر کذا اذکر کذا، اس کو یاد کرو اس کو یاد کرو، یہاں تک کہ آدمی بھول جاتا ہے۔ 2 رکعت پڑھا کہ 3 رکعت پڑھا، دل کے اندر خیالات ڈالتے رہتا ہے۔ اچھے خیالات نہیں ڈالتا، برے خیالات ڈالتا، تاکہ ہمارا ایمان تباہ و برباد ہو جائے، ہمارا ایمان ختم ہو جائے۔ زنا کرنے کی شہوت کہ صاحب فلاں سے زنا کرنا ہے، فلاں لڑکے سے جانا ہے، فلاں کرنا ہے، شراب پینا ہے، جوا کھیلنا ہے، ایسی شہوتیں خواہشیں دل میں پیدا ہوتی ہیں۔ تو دل مرکز ہے ہمارا شک و شبہ کا بھی اور شہوت کا بھی۔ تو اس کا علاج کیا ہے اسلام کے اندر؟ تو ابھی میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ اچھا ہو جاتا ہے تو سارا جسم اچھا ہو جاتا ہے، اور جو بگڑ جاتا ہے سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ جب بگڑا نہ ہمارا یہ ٹکڑا دل، جبھی چل کر ہم کو زنا کی خواہش ہوئی، نعوذ باللہ، شراب پینے کی خواہش ہوئی، دل بگڑ گیا، اس لیے اس کی اصلاح کرنا چاہیے۔ تو بچاؤ کا طریقہ دعائیں ہیں سب سے زیادہ۔ ایمان کو بچانے کے لیے، شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بہت زیادہ اس کی فضیلت ہوتی ہے۔ جیسے ابھی تھوڑی دیر میں نے کہا نا، اذان بھی اللہ کا ایک ذکر ہے۔ شیطان اس کو سن کے کتنی دور بھاگتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا ایسے ڈر کے بھاگتا ہے، اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، اتنا ڈر کے بھاگتا ہے۔ یہ ذکر جتنے ذکر کریں گے جنت کو جانے کے لیے بہت مشکل ہے، اور جہنم کو جانے کے لیے خواہشات، ہر خواہش پر عمل کرو سیدھا جہنم کو چلے جاؤ گے۔ کوئی بھی آدمی کمرہ بند کر کے کیا کیا دیکھتے رہتا ہے، کیسی گندا چیزیں دیکھتے رہتا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ یہ سمجھنا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، فوراً اس کو جو ہے خیال آ جائے گا نہیں یہ گناہ نہیں کرنا۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یقول سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ونفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ ويقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، الا ان فی الجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، ہمارا جسم جو ہے وہ گوشت پوست کا بھی ہے اور ایک روح کا بھی ہے۔ زندہ رہتے ہیں تو ہم انسان ہیں، مر جاتے ہیں تو مردے ہو جاتے ہیں۔ دل کی دھڑکن ختم ہوتی ہے تو آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ دل کی بڑی اہمیت اسلام کے اندر بیان کی گئی ہے۔ دل ایسی چیز ہے، یہ
ہمیشہ کچھ نہ کچھ سوچتے رہتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے خیالات آتے رہتے ہیں۔ دماغ کا بھی دل کا بھی گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس کے اندر فرمایا، قسم ہے جان کی، اور جو اللہ نے اس کو درست پیدا کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے دل کے اندر دونوں باتیں رکھی ہیں، اچھی باتیں بھی قبول کرنے کی صلاحیت ہے اور بری باتیں بھی انسان قبول کر لیتا۔ قد افلح من زکاها، یاد رکھو جو آدمی کے اس نفس کو پاک کر لیا وہی کامیاب ہے۔ وقد خاب من دساها، جو اس نفس کی قدر نہ کرے، اس کو محمل چھوڑ دے، رون دے، تو ایسا آدمی ناکام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعمان ابن بشیر کی حدیث ہے بخاری مسلم کے اندر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، الا ان فی الجسد مضغہ، مضغہ وہ جو چیز ہم کھا سکتے ہیں یعنی مگل سکتے ہیں، ایسا ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ درست ہو جاتا ہے پورا جسم درست ہو جاتا ہے، ہاتھ بھی، پاؤں بھی، دماغ بھی، اور سب ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے، یعنی شریعت کے مطابق ہو جاتی ہے۔ اذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب اس دل کے اندر نافرمانی، بے جا خواہشات کی پیروی اور اس طرح کی دوسری باتیں آتی ہیں، پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فرمایا۔ دل کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ ایک بیماری تو دل کی وہ ہے جس کا علاج ڈاکٹر کرتے ہیں کہ صاحب ان کے 2 وال بند ہو گئے، 3 وال بند ہو گئے، 4 بند ہو گئے، ان کو جو انجیو کرنا پڑے گا یا ان کو اوپن ہارٹ سرجری کرنا پڑے گا، اس سے یہاں کوئی تعلق نہیں۔ یہ دل کی بیماریاں دور ہیں، دوسری ہیں، یہ کسی کو نہیں نظر آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب آدمی یہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک نقطہ، کالا نقطہ بیٹھاتے ہیں۔ اسی طرح جتنے گناہ کر دیتا ہے، کرتے جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ یہ کالا اللہ کو نظر آتا ہے، فرشتوں کو نظر آتا ہے، ہم کو نہیں نظر آتا ہے۔ دل تو دل ہی ہمارے پاس جتنا بھی دیکھیں گے ویسا ہی رہے گا، جیسے دل کے کافر کا ہوتا ہے، جیسے دل کسی اور کا ہوتا ہے، ویسے ہی رہے گا، یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، کچھ بھی اس کو سمجھ میں نہیں آتا، یعنی کہ گمراہی کے آخری حد پر چلے جاتا ہے۔ تو دل کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے، چھوٹے بچے تھے، 6 سال کے رہے ہوں گے، 4 سال کے رہے ہوں گے، یا اور بھی کم سال کے رہے ہوں گے، اپنی وہاں جو بکری وغیرہ چراتے بچے ان کے ساتھ نبی کریم بھی کھیلتے تھے۔ دیکھے کہ صاحب ایک آدمی آئے، کوئی آ کے اللہ کے رسول کو لٹا کے آپ کا سینہ چاک کیے اور اس کے بعد اس کو دھوئے، دل کاٹ کر اس میں سے کوئی کالی چیز نکال کے پھینک کے اس کو جو ہے دھوئے، پھر اس کا جمع کر دیا۔ اب یہ جو بچے دیکھے بہت ڈر کے جا کے بولے حلیمہ سعدیہ سے، ہاں بچے کو قتل کر دیے۔ وہ بھی پریشان ہو کر آئی، دیکھیں محمد کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں ہوا۔ پھر لا کے انہوں نے مکے میں پہنچا دیا کہ صاحب یہ کوئی خطرناک بات ہے۔ دیکھو دل کی اتنی اہمیت ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی آسمان کی سیر کرانی تھی، اس وقت بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میں مکے کی مسجد میں حجر میں سویا ہوا تھا، مکے میں کعبۃ اللہ کے اندر، وہ بڑی مسجد کے اندر سویا ہوا تھا۔ آئے فرشتے، آ کر مجھے لے کر جا کے پھر سینہ میرا چاک کرے۔
2 مرتبے آپریشن اللہ کے رسول کے دل کا، پھر لے جا کے سونے کا تشت لایا گیا اور اس میں دھوئے، اس کو دھو کے پھر اس کو جوڑ کے پھر وہاں سے آسمان کی سیر ہوئی، یہ وہاں سے مکے سے مسجد اقصی فلسطین کی سیر ہوئی۔ ہمارے نبی نے ہم کو بتایا، اسی کو ہم کہتے ہیں اسراء اور معراج، مکے سے فلسطین تک کا سفر اسراء، پھر فلسطین سے آسمانوں کا سفر معراج۔ تو اللہ کے رسول کا دل 2 مرتبے دھویا گیا، آسمان پر جانے کے لیے 1 مرتبے، اور پھر نبوت قبول کرنے کی طاقت آپ کے اندر ہونا چاہیے نا، اس کے لیے 1 مرتبے بچپن میں آپ کا دل نکال کر دھویا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کو، کہ سینے سے لے کے جہاں تک ہماری نرم چمڑی شروع ہوتی ہے پیٹ کی، وہاں تک اس کو جو اس دھاگے کے نشان تھے۔ سبحان اللہ، اس زمانے کے اندر دیکھیے کوئی سوچ بھی سکتا ہے کیا؟ بہرحال معراج کی سیر ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جاء ربہ بقلب سلیم، اللہ کے پاس وہ آئے سیدھا سچا پکا دل لے کر، توحید والا دل لے کر آئے۔ قرآن مجید کے اندر کتنی آیتیں ہیں دل کے تعلق سے، بہت ساری آیتیں ہیں۔ تو حدیث کے اندر بھی دل کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ دل نبیوں کا نہیں سوتا، ہم لوگوں کا دل سو جاتا ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہم جو کچھ خواب واب میں دیکھتے ہیں اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں، لیکن انبیاء جو خواب میں دیکھتے ہیں اس پر عمل کرنا ان کے لیے ضروری ہے، وہ بھی ایک طرح سے وحی ہوتی ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ابا جو آپ کو حکم ملا ہے اس پر عمل کیجئے، میں صبر کروں گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا، اس لیے ایک نبی کا خواب بھی اس پر عمل کرنا ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح دل کے متعلق کتنی آیتیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تم کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے فوراً اللہ کی مدد چاہو، اللہ کی حفاظت چاہو، اللہ کی پناہ چاہو، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ تو دل میں آنے والے خیالات اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ علماء نے ان خیالات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک شک و شبہ، شک و شبہ دل کے اندر، جیسے بہت سارے لوگ ہم مسلمان ہیں، شیطان آ کے دل میں ہم کو وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھئی اسلام کیا ہے، کتنے اچھے مذہب ہیں، ان پر عمل کرے تو کیا غلط ہے۔ کبھی ایسا شک ڈالتا ہے، کبھی ایسا شک ڈالتا ہے کہ 5 وقت کی نماز کیا پڑھنا، ایک پڑھے تو بس نہیں کیا، اس طرح شکوک و شبہات ڈالتے رہتا ہے۔ تب بھی کوئی شک آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں جب سے اسلام لایا ہوں مجھے 2 تکلیف ہے، ایک تو یہ کہ نماز میں دل نہیں لگتا، ہمیشہ ادھر ادھر شیطان بہکاتے رہتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس جگہ کہیں ہاتھ رکھ کر بتائے ہمیشہ تکلیف ہوتی رہتی ہے، درد ہوتے رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کو نماز میں خیالات آئیں، ادھر ادھر کے وسوسے آئیں، تو تم کیا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آہستہ پڑھ کے بائیں طرف 3 مرتبے تھوک لو، تھو تھو تھو، ایسے۔ اب تو لوگ کرتے نہیں ہیں، جتنا خیال آتا
پورا ٹرپلیکن ہے، جام بازار ہے، پورا چکر کاٹ کے 2 رکعت میں آ جاتے، اس پہ عمل نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک نسخہ اللہ کے رسول نے ہم کو بتایا ہے۔ شیطان اسے بہکاتے رہتا ہے نا۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا ہے جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، بہت دور جاتا ہے تاکہ اذان کی آواز وہ سن نہ سکے۔ پھر جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آتا ہے، واپس آ کے بندوں کو بہکاتا ہے، اجی بہت دیر ہے، بعد میں جائیں گے، فلاں کریں گے، ایسے کریں گے، دل میں ایسے خیالات ڈالتے رہتا ہے۔ شیطان تو ہم کو نہیں نظر آتا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا شیطان تمہارے اندر ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے نا، ایسا اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو ایسے بہت سارے داتا ہے۔ پھر جب اقامت ہو جاتی ہے، نماز پڑھنے لگتے ہیں، شیطان آ کے پھر بھی وسوسے ڈالنے لگا، اذکر کذا، اچھی وہ یاد کرو، فلاں چیز یاد کرو، فلاں چیز یاد کرو، ایسا شیطان وسوسے ڈالتے رہتا ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول جب سے میں اسلام لایا ہوں شیطان بہت وسوسے ڈالتا ہے۔ تو یہ نسخہ تو بتائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری تکلیف جو انہوں نے بیان کی، درد ہے۔ اللہ کے رسول ہمیشہ کہا کہ جہاں درد ہے جی سیدھا ہاتھ رکھو، رکھ کے پڑھو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 3 بار، 7 مرتبہ پڑھو اعوذ باللہ وقدرتی من شر ما اجد وحاضر، یہ 7 مرتبہ پڑھو۔ کہتے میں دونوں کام کیا، اب شیطان مجھے وسوسہ نہیں ڈالتا ہے، میں بہت دن یہ کام کیا، شیطان اب وسوسے نہیں ڈالتا ہے، اور وہ بھی علاج کیا، میں درد بھی میرا ختم ہو گیا۔ تو دیکھو شیطان جو ہے نماز میں کتنے وسوسے ڈالتا ہے، اذکر کذا، اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو، یہاں تک کہ آدمی بھول جاتا ہے۔ 2 رکعت پڑھا کہ 3 رکعت پڑھا، 3 پڑھا کہ 4 رکعت پڑھا، ایسے نماز میں بھول جاتا ہے، رکعت بھول جاتا ہے۔ کوئی آیت بھول جاتے ہیں وہ دوسری بات ہے، یہ تو رکعت بھول جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا ہو تو 2 سجدے سہو کر لو۔ تو دل کے اندر شیطان ہمیشہ قبضہ کر کے رکھنا چاہتا ہے، دل کے اندر خیالات ڈالتے رہتا ہے، اچھے خیالات نہیں ڈالتا، برے خیالات ڈالتا، تاکہ ہمارا ایمان تباہ و برباد ہو جائے، ہمارا ایمان ختم ہو جائے۔ یہ جو ہے شک ڈالتا ہے، اس کو کہتے ہیں شک۔ دوسرا کیا ہوتا ہے، شک اور شبہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ دوسری چیز کیا ہے، شہوت، خواہش۔ یہ خواہش اچھی ہو تو جائز ہے، جیسے نوجوان ہے شادی کرنے کی خواہش ہے، جائز خواہش ہے، لڑکی ہے شادی کی خواہش ہے، بالکل جائز خواہش ہے۔ نبی کریم نے فرمایا نوجوانوں اگر تم میں سے کسی کو شادی کی خواہش ہو تو شادی کر لو جی، اس سے 2 فائدہ ہوگا، نگاہیں نیچی ہو جائیں گی، شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ اگر سامان نہیں ہے شادی کرنے کا تو روزہ رکھو، روزہ رکھنے سے بھی تم کو فائدہ ہو جائے گا۔ ایسے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بالکل جائز خواہش ہے۔ کسی اچھی چیز کو کھانے پینے کی، کسی کو مدد کرنے کی ہمارے دل میں ارادہ آتا نا، اس کو بھی خواہش ہی کہتے ہیں۔ بھئی کسی کو اور کو فلاں کرنا، مسجد بنانا، فلاں کرنا، یہ سب جائز ارادے، جائز خواہشیں۔ لیکن یہ خواہش ہوتی ہے برے کام کرنے کی، جس کو شہوت کہتے ہیں، برے کام کرنے کی۔ زنا کرنے کی شہوت کہ صاحب فلاں سے زنا کرنا ہے، فلاں لڑکے سے جانا ہے، فلاں کرنا ہے، شراب پینا ہے، جوا کھیلنا ہے، ایسی شہوتیں، خواہشیں دل میں پیدا ہوتی ہیں۔ تو دل مرکز ہے ہمارا شک و شبہ کا بھی اور شہوت کا بھی۔ تو اس کا علاج کیا ہے اسلام کے اندر؟ تو ابھی میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ اچھا ہو جاتا ہے تو سارا جسم اچھا ہو جاتا ہے، اور جو بگڑ جاتا ہے سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ جب بگڑا نا ہمارا یہ ٹکڑا دل، جب ہی چل کر ہم کو زنا کی خواہش بھی، نعوذ باللہ، شراب پینے کی خواہش بھی،
دل بگڑ گیا، اس لیے اس کی اصلاح کرنا چاہیے اور اس کو درست کرنا چاہیے۔ اب درست کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ یہ تو ہمارے دلوں کے اندر ایسے آتے رہتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ علم دین مضبوط ہونا چاہیے، دین کی باتوں پر ہم کو مکمل یقین ہونا چاہیے۔ اسی لیے ایمان کی تعریف کی گئی، الایمان تصدیق بالجنان و اقرار باللسان و عمل بالارکان۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ دل میں پختہ یقین ہونا، تصدیق بالجنان، قرآن کی، حدیث کی، صحیح حدیث کی ہر بات سچی ہے۔ قرآن نے کہا نا لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن مجید کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ صحیح ہے کیا؟ غلط ہے کیا؟ جتنی باتیں قرآن مجید کے اندر بتائی گئی ہیں، وہ چاہے سابق انبیاء کے واقعات ہوں یا یہ کہ شیطان کی شرارتیں ہوں، جتنی باتیں قرآن کے اندر بیان کی گئی ہیں، کوئی اس کے اندر شک نہیں۔ تو پہلے تو ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اس دل کے یقین کا ہم اظہار کرتے ہیں زبان سے، کہتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ پھر اس کے بعد اسلام کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، وعمل بالارکان، جتنی باتیں اسلام کی ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اب یہ عمل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ صبح سے شام تک اللہ کے رسول نے ہم کو دعائیں بتائی ہیں، ان دعاؤں کا التزام کرتے ہیں، الحمدللہ شیطان ہمارے قریب نہیں رکھتے۔ اللہ نے کہا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اللہ کے نیک بندوں کو بھی شیطان کبھی گمراہ کرنے کے لیے آنا چاہتا ہے، آتا ہے، تذکروا، فوراً وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، فاذا هم مبصرون، پھر وہ روشنی میں آ جاتے ہیں، ان کو ہدایت مل جاتی ہے۔ تو لہٰذا چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اللہ کے دین پر ایمان بھی لائے اور عمل بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے ایمان سب سے مضبوط ہونا چاہیے لوگوں کے دلوں میں نے کہا ایمان کی ساری باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں جی، بہت اچھا ہے، شیطان ہمارے قریب نہیں آئے گا نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدمی سوتا ہے تو اس کے نتنے میں شیطان رات کو بیٹھتا ہے۔ سبحان اللہ، کہتا شیطان کے اندر ایک طاقت یہ بھی ہے، کبھی وہ کتا بن جاتا ہے، کبھی کوئی جانور بن جاتا ہے، کبھی کوئی کیڑا بن جاتا ہے۔ کیسے سوتا ہوگا؟ اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگرچہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا شیطان جا کے نتنے میں کیسے بیٹھے گا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اٹھنے کے بعد 3 مرتبہ ناک چھنکو، ایسا کہا۔ نماز میں وضو میں تو کرتے ہی ہیں، اس کے علاوہ بھی یہ ہوگا۔ سونے کے واسطے بھی دعا پڑھاتے ہیں، دعا پڑھنے کے لیے اللہ کے رسول نے کہا بسمک اللہم اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا۔ کتنی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، شیطان نہیں آتا تھا قریب۔ شیطان کبھی کبھی خواب میں ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو آدمی جو کچھ دن بھر کرتے رہتا ہے وہ خواب میں نظر آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیطان تم کو ڈراتا دھمکاتا رہتا ہے، تم کو پریشان کرتے رہتا ہے۔ تیسرا یہ ہے جو تمہاری زندگی میں کوئی آنے والی بات ہے نا، اس کے متعلق خواب نظر آتا ہے، یا تو تم دیکھتے ہو یا کوئی دوسرا آدمی تمہارے متعلق دیکھتا ہے۔ تو سوتے وقت شیطان سے بچاؤ کے لیے دعا پڑھتے ہیں، آیت الکرسی ہے وہ پڑھتے ہیں، تو ماشاءاللہ ویسے خواب نہیں نظر آتے ہیں، لیکن دل کے یقین کے ساتھ پڑھے آمین۔ تو بچاؤ کا طریقہ دعائیں ہیں۔ سب سے زیادہ ایمان کو بچانے کے لیے، شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بہت زیادہ اس کی فضیلت ہوتی ہے۔ جیسے ابھی تھوڑی دیر میں نے کہا نا، اذان بھی اللہ کا ایک ذکر ہے،
शैतान उसको सुन के कितनी दूर भागता है। नबी करीम ने फरमाया ऐसे डर के भागता है उसकी हवा खारिज हो जाती है, उतना डर के भागता है। ये जिक्र जितने जिक्र करेंगे, एक तो हमारे दिल के अंदर शक व शुबा पैदा होने का इलाज है कि साहब हम दीन की बातों पर मजबूती के साथ पूरी तरह अमल करें, ये बचने का सबसे ज़रिया है। और उसी तरह इल्म की मजलिसों में उलमा के साथ रहेंगे और दीन से ज़्यादा, दुनिया से ज़्यादा दीन को अहमियत देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये अलामत है कि हमारे दिल में अल्हम्दुलिल्लाह ईमान मजबूत है। तो यह शक व शुबा उसके बाद पैदा नहीं होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ भी मैंने आपको बताया। और अल्लाह ताला ने ये जो कहा हमारे दिल के अंदर जो होता है, वो मैंने कहा उसको दिल भी कहते हैं, नफ्स भी कहते हैं, सदर भी कहते हैं अरबी के अंदर। वह नफ्सिम व मा सब्बाहा, अल्लाह ने जो दिल पैदा किया है और उसके अंदर जो ताकत रखी है हर चीज़ को कबूल करने की, अच्छे को भी बुरे को, वो अल्लाह ने ताकत रखी है। अलम नशरह लका सदरक, अल्लाह के रसूल के मुतल्लिक़ है वह, क्या हमने तुम्हारा सीना चाक नहीं किया। अब सीने से मुराद सीना ये इसलिए कि मैंने कहा ऑपरेशन की बात जैसा कि अल्लाह के रसूल के साथ हुआ। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़िरौन के पास जाने के लिए, रब्बी इश्रह ली सदरी, अल्लाह मेरे सीने को खोल दे। वहाँ वो नहीं है, चाक करने की बात नहीं है, दिल के अंदर मजबूती पैदा कर। फ़िरौन कुछ भी करे तो नहीं डरना नहीं है मुझे, हिम्मत के साथ जाकर उसको तबलीग करना है, जाने की हिम्मत दे अल्लाह। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की सदर, इसलिए कि दिल जो होता है वो होता है कहाँ, सीने के अंदर होता है, इसलिए उसको कहते हैं। तो ईमान अगर मजबूत है शक व शुबा नहीं आता है, शक व शुबा नहीं आता है, शैतान हमसे दूर रहता है। शहवत का इलाज क्या होना चाहिए। शहवत मैंने कहा दो तरह की होती है ख्वाहिश, एक तो जायज़ है और एक नाजायज़ है। जायज़ ख्वाहिश को पूरा करने की अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के रसूल की तरफ से इजाज़त है। लेकिन जो बुरी ख्वाहिशें हैं वो भी दीन मजबूत होगा, अमल करेंगे, दीन पर अमल करेंगे, फिर भी वो भी शैतान हमारे ऊपर कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। तो शुभात और शहवात कहते हैं। शुभात का तो मैंने बताया, शुभा डालता रहता है शैतान, ये क्या वो क्या, ऐसे कैसा वैसे कैसा, शुभा डालते रहता है ताकि दीन से आदमी निकल जाए। वो शुबे का इलाज मैंने कहा दीन की तालीम हासिल करना है, दीन पर मजबूती से कायम रहना चाहिए। शैतान आएगा हमारे दिल में कोई बात डालेगा, उसे कहेंगे नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन, अल्लाह ये शैतान कैसे बुरे ख्यालात डालता, तो अल्लाह शैतान से बचा। और रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून, ये सूरह मोमिनून की आयत नंबर 97-98 है। आदमी जी ये आयत भी पढ़ के सोता आदमी, शैतान कभी कुछ भी नहीं कर सकता उसको, यानी नींद में भी नहीं कर सकता, नींद से बाहर भी कुछ नहीं कर सकता शैतान। वैसे हमारे अंदर दुआओं का एहतिमाम होना चाहिए तो इसका फ़ायदा होता है। शहवात के ताल्लुक़ से भी मैंने बताया कि जायज़ शहवतें तो ठीक हैं, अल्लाह के रसूल ने ख़ुद उसकी इजाज़त दी है। जैसा कि मैंने कहा नौजवानों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको फरमाया। फिर नाजायज़ जो चीज़ें होती हैं उसकी ख्वाहिश, वो भी दीन से ही ताल्लुक़ रखते हैं। ये इल्म है वो अमल है, इल्म मजबूत है तो फिर अमल मजबूत है, और अगर इल्म कमज़ोर है तो फिर शहवत भी अपना राज करती है, आदमी को गुमराह करती है। ये इस तरह की बात हमारे साथ है। ये मुसलमानों के लिए है, काफिरों के लिए तो क्या क्या है मालूम नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह व हुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात, जन्नत घेरी गई है, बाउंड्री उसकी है
بڑی مشکل سے جانا پڑتا اندر. جنت کو جانے کے لیے بہت مشکل ہے، اور جہنم کو جانے کے لیے خواہشات، ہر خواہش پر عمل کرو سیدھا جہنم کو چلے جاؤ گے. اس کی مثال بھی دے کے بتایا لوگوں نے کہ جبریل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ جا کے جنت دیکھ کے آؤ. جبریل علیہ السلام نے جنت دیکھ کر کہا اللہ اس میں تو سب جائیں گے، اس میں تو سب جائیں گے، پہلی مرتبہ گئے نا، سب جائیں گے. اچھا پھر اس کے بعد جہنم کو دیکھو، کوئی نہیں جائے گا اس میں، اتنی مشکل، اتنی آگ، اتنی فلاں. کہا ٹھیک ہے. دوبارہ جا کے جنت کو دیکھو، جا کے دیکھے جنت ہے، مشکلات ہی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، جان دینا پڑتا ہے اور فلاں کرنا پڑتا ہے. کہا کہ شاید ہی کوئی داخل ہوگا اس میں، انبیاء کے علاوہ شاید ہی کوئی داخل ہوگا. اب تو جہنم کو جا کے دیکھ کر آؤ. کہا کہ صاحب موسیقی ہے، گانے ہیں، شراب ہے، لڑکیاں ہیں، عورتیں، ارے سب اسی میں جائیں گے. ایسے کہا نا تو دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا نا خواہشوں پر کنٹرول کرو، ناجائز خواہشوں پر کنٹرول کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر فضل ابن عباس جو آپ کے چچا کے بیٹے تھے، بھائی ہوتے نا چچا چچیرے بھائی، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے مینا آتے وقت اپنی اونٹنی پر بیٹھائے. ایک عورت آئی اللہ کے رسول سے مسئلہ پوچھنے کے لیے. یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے بہت خوبصورت تھے، بہت اچھا جسم تھا. اتفاق سے وہ عورت جو آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے وہ بھی ویسی ہی تھی، وہ بھی ویسی تھی، خوبصورت بھی تھی، تندرست بھی تھی. فضل ابن عباس ان کو دیکھنے لگے. ابھی حج کر کے واپس آ رہے ہیں. شیطان کہاں نہیں ہوتا ہے، مکے میں بھی ہوتا ہے، مسجد حرام میں نماز پڑھے تو وہاں بھی ہوتا ہے. شیطان ہم سے کبھی جدا ہوتا ہی نہیں، ہمیشہ رہتا ہے. ہاں جب ہم دعا پڑھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے جاتا ہے پھر آ جاتا ہے. فضل ابن عباس اس عورت کو دیکھنے لگے، اس لڑکی کو سمجھو دیکھنے لگے، اور وہ لڑکی بھی ان کو دیکھنے لگی. شیطان کتنا قوی ہے دیکھیے. ایمان اگر مضبوط نہیں ہے، اللہ کے احکام یاد نہیں آتے ہیں، بھٹک جاتا ہے انسان، بھگ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ پھیرا، نہیں دیکھنا ادھر، حج کر کے آ رہے ہیں. سوچو شیطان ان کو جو ہے وسوسہ ڈالا، دیکھو کتنی خوبصورت ہے، کتنی اچھی ہے، کیا ہے. اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ ان کا چہرہ پلٹایا، بار بار دیکھنے لگتے، ادھر جاتے پھر بھی دیکھتے. دیکھو شیطان کتنا مضبوط ہے جی، اس کو اللہ نے کتنی طاقت دی ہے. لیکن ہماری دعا اور ہمارا علم کام آتا ہے وہاں کہ صاحب شیطان کے اس دھوکے اس میں ہم کو نہیں آنا ہے. تو شکوک اور شبہات، شبہات اور شکوک، اور اسی طرح شہوات کے متعلق اچھی طرح میں نے بتا دیا. ناجائز خواہشیں، ناجائز خواہشیں ہم بھی بہت مرتبہ ایسے کرتے ہیں نا. کبھی کبھی تو آج کل کے زمانے میں تو یہ جو ناجائز خواہشات ہیں بہت زیادہ ہیں، اس معنی میں کہ سب نئی نئی چیزیں ایجاد ہو گئیں. کوئی بھی آدمی کمرہ بند کر کے کیا کیا دیکھتے رہتا ہے، کیسی گندا چیزیں دیکھتے رہتا ہے. اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے. یہ سمجھنا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، فوراً اس کو جو ہے خیال آ جائے گا نہیں یہ گناہ نہیں کرنا. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی رہو اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. یہ قرآن مجید کے اندر ہے. فرشتے بھی ہمارا عمل لکھتے رہتے ہیں نا. غلط کام کریں گے تو قیامت کے دن ہمارا نام اعمال پیش کیا جائے گا سب کے سامنے. کتنے گناہ کیے جی. جب بھی اس کے دل کے اندر آئے گا اللہ دیکھ رہا ہے، گناہ سے باز آ جائے گا. تو آج یہ زمانہ شہوتوں پر عمل کرنے کے لیے بہت سارے نوجوان تیار ہو جاتے، آگے بڑھ جاتے. کیوں؟
اللہ کا ڈر نہیں ہے دل میں. اللہ کا ڈر اگر دل میں ہو اور یہ جانیں گے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو کوئی ہمت کرے گا. خالی گھر کے اندر، خالی کمرے کے اندر بھی کوئی آدمی کچھ بھی ہے دیکھ رہا ہے، اگر اس کو یہ بتا دیا جائے سی ٹی وی کیمرہ کے اندر تم کو دیکھ رہے ہیں تو نہیں کرے گا نا. دیکھ رہا ہے کیمرے کے اندر سب فلم جو ہے بنتی جا رہی ہے، کرے گا نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ہم کو یہ بھی بتایا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. یہ بھی اللہ نے کہا اس کے شہرک سے بھی ہم قریب ہیں. اللہ کا ڈر اگر ہے، ایمان ہمارا مضبوط ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم گناہوں سے باز رہیں گے، گناہوں سے دور رہیں گے. تو اس کا علاج یہی ہے کہ سب آدمی علم دین حاصل کرے گا تو پھر شک و شبہ سے دور رہے گا، ہے نا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں وضو کرنے کے لیے بیٹھا تو شیطان میرے دل میں وسوسے ڈالنے لگا. وضو سے فارغ ہونے تک انہوں نے کہا شاید 60 مرتبے میرے دل میں وسوسہ ڈالا. اللہ ہے کیا؟ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اللہ سب کچھ کر سکتا کیا؟ میں بھی کر سکتا نا. اللہ چاہتا میں وضو کرنا، میں چاہتا تو نہیں وضو کروں گا. ایسے ہی شیطان وسوسہ ڈالتے گیا. تو کہتے میں نے کہا کہ صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو میرے وسوسے سب دور ہو گئے. نیک لوگوں کے دلوں میں بھی وسوسے ڈالتا ہے لیکن انبیاء کرام اس سے محفوظ رہتے ہیں. ہم جیسے لوگ ہیں تو شہوت کے متعلق جب بھی ہمارے دل میں کوئی غلط خیال پیدا ہو، فلاں لڑکے پاس جانا ہے، ملنا ہے، اس سے جو فلاں کرنا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کرو. حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کرو کہ اس عورت نے آپ پر ڈورے ڈالے اور کہا کہ صاحب کمرے کے اندر سب کچھ بند کر دیا. وغلقت الابواب، جتنے دروازے تھے مضبوطی سے بند کر دیا. اللہ اکبر. جوان ہیں یوسف علیہ السلام، انتہائی خوبصورت ہیں. وہ بھی ویسی رہی ہوگی، عمر میں بڑی ہو تو ہوگی لیکن وہ بھی ویسی رہے گی نا، کسی بڑے وزیر کی بیوی. کہا کہ سب ہے تلک یوسف آؤ میرے ساتھ. نعوذ باللہ. ایمان تھا یوسف علیہ السلام کے دل میں. انبیاء کی اولاد میں سے تھے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام. 4 پیڑھی سے ایمان آتا تھا. سب انبیاء کرام، یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے. کیسا بھاگتے جی؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ تو بچا. ایسی حالت میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہے، اللہ سے مدد چاہتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ نے ان کو بچایا نا. تو لہٰذا میرے بھائیوں، نوجوانوں، بوڑھے ہوں، سب کے دلوں میں خواہشیں رہتی ہیں، جائز خواہشیں بھی، ناجائز خواہشیں بھی. سب کے دلوں کے اندر شیطان وسوسے بھی ڈالتا ہے. تو لہٰذا ہم کو علم دین حاصل کرنا ہے. وہی سب سے بڑا علاج ہے. نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، اللہ صحابہ اکرام آپ کی صحبت میں رہتے تھے نا، اسی لیے ان کو صحابی کہتے ہیں. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ پر ایمان لائے، آپ کے آنکھوں سے دیکھا، اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا تو ان کو صحابی کہتے ہیں. ان شکوک و شبہات کو سے بچنے کے لیے اور غلط چیزوں سے بچنے کے لیے آدمی کو چاہیے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے. ان کے پاس بیٹھنے سے بھی ہماری بہت ساری اصلاحات ہو جاتی ہیں. یہ چند باتیں تھیں جو شک و شبہ اور شہوات کے تعلق سے ہم کو بولنی تھی. الحمدللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی اصلاح فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے. شیطان کے غلط شکوک و شبہات سے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی، ہمارے نوجوانوں کو بھی، سارے بھائی بہنوں کو اور سارے لوگوں کو بچائے. اللہ تعالیٰ علم دین حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور شیطان سے
اس کے مکر و فریب سے اللہ ہم کو بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ الأحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم اعز المسلمین، اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، واخذل الکفرۃ والیہود والنصارى والمشرکین، اللہم دمر دیارہم وشتت شملہم ومزق جمعہم وخرق بنیانہم وخالف بین قلوبہم وانزل بہم بأسک الذی لا ترده عن القوم المجرمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واجل واہم واتم واکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز السلام لنشر الاسلام ٹرسٹ جو اس مسجد کا ٹرسٹ ہے، اس کے تحت کئی یونٹس ہمارے کام کرتے ہیں، تو اس میں سے ایک شعبہ، ایک یونٹ جو ہے شعبہ تحفیظ القرآن کریم، بچوں کو حفظ کروانا۔ اب یہ اس مسجد کے اندر بورڈنگ کے ساتھ جو بچے ہیں تقریباً 35 بچے ہیں، اور بورڈنگ کے بغیر جو بچے جو ہے اسکول میں ہمارے السلام اسکول میں جو پڑھ رہے ہیں تقریباً 40 بچے ہیں۔ تو اس ٹرسٹ کے تحت الحمدللہ 75 بچے ابھی فی الوقت موجود ہیں جن کی تعلیم ہو رہی ہے، حفظ بھی کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ان کے لیے اکیڈمک بھی ہم پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے 5 سال کا یہ تعلیمی نظام ہے حفظ کا ہمارے پاس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچہ 10th بھی لکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو بچہ جب حفظ کر کے مکمل ہو تو ہمارے اس ترتیب کے اعتبار سے بچہ 10th سے بھی فارغ ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ تو اس طرح کی مثالیں پچھلے سال بھی سامنے آ چکی ہیں۔ تو لہٰذا کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اس مدرسے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر آپ کا بچہ حفظ بھی مکمل کرے گا انشاءاللہ، اور ساتھ میں 10th بھی انشاءاللہ وہ دینے کے قابل ہو جائے گا NIOS کے ذریعے سے۔ اس کے بعد پھر جو ہے آپ چاہے CBS میں داخل کریں، چاہے جو اسٹیٹ بورڈ میں داخل کریں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن وہ 11+1 میں داخل ہونے کے قابل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب اس کے تحت جو نظام یہاں چل رہا ہے، جو بورڈنگ میں ہیں جو بچے، وہ بچے جو ہے چونکہ ان کو قیام طعام بھی پرووائڈ کیا جا رہا ہے، تو 7,000 ان سے فیس لی جا رہی ہے۔ تو اس میں اور جو ہے جو بغیر بورڈنگ کے ہیں، جو صرف صبح آ کر فجر کے بعد آ کر عصر تک جو تعلیم لے کر جو جا رہے ہیں، ان سے 4,000 فیس لی جا رہی ہے۔ لیکن ان میں 2 طرح کے بچے ہیں۔ ایک تو وہ بچے ہیں جو فیس ادا کریں، ان کے والدین الحمدللہ جزا خیر دے، کیونکہ ان کے لیے دنیا بھی آخرت بھی ہے۔ کچھ وہ بچے ہیں جو ہمارے پاس یتیم بچے ہیں، تو یتیم کے سلسلے میں اب ظاہر سی بات ہے ان کے والد نہیں ہے کہ والدین کا مسئلہ ہے، تو ایسی صورت میں بھی الحمدللہ بچے پڑھ رہے ہیں ہمارے پاس میں۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو اپنے سامنے رکھیں، انا وکافل الیتیم کا ہاتین یوم القیامہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کو اسپانسر کرنے والا جنت میں ہم اس طرح رہیں گے۔ یہ 2 انگلیوں کا اپنے ساتھ ساتھ اپنے بتلایا، میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ تو جن کے ماں باپ نہیں ہیں وہ بچے جو حفظ کر رہے ہیں، اگر آپ میں سے اللہ کی توفیق سے کوئی بندہ آگے بڑھے اور اس بچے کو اسپانسر کر لے، زیادہ بڑی دولت نہیں ہے، 7,000 جو ماہانہ جن لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے دیا ہے، کچھ بڑی بات نہیں ہے۔ اگر یہ بچہ جو ہے آپ کی کفالت میں رہ کر جو ہے وہ
آگے بڑھتا ہے تو انشاءاللہ زندگی بھر وہ کچھ پڑھتا رہے گا، پڑھاتا رہے گا، عمل کرتے رہے گا، صاحب قرآن بن کر جو کچھ بھی وہ کرے گا اس کا اجر برابر جو آپ لیتے رہیں گے، آپ کے مرنے کے بعد بھی یہ اجر جاری رہے گا اس بچے کے ذریعے سے۔ اس سلسلے میں تو کوشش کریں کہ ہمارے پاس کچھ بچے ہیں جو یتیم بھی ہیں، جو ہے اسپانسر کے لیے جو ان کے لیے ہم درخواست کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کچھ بچے ایسے ہیں جن کے والدین جو ہے بہت ہی زیادہ غریب ہیں، وہ افورڈ نہیں کر سکتے، ویسے بھی کچھ بچے پڑھ رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی آپ جو ہے اگر کوشش کرتے ہیں کسی بچے کو اسپانسر کر لیں اور جو اس کی تعلیمی اخراجات کا پورا کر لیں تو اس میں بھی آپ کے لیے صاحب قرآن ہونے کے اعتبار سے جو فضیلت اس بچے کو ملے گی اللہ تعالیٰ وہ فضیلت آپ کو بھی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ دونوں طرح کے جو بچے ہیں ان کی اعانت اور ان کی کفالت کے لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جس کو بھی اللہ نے خیر دیا ہے، مال دیا ہے، توفیق اللہ اگر دے رہے ہیں تو آپ آگے بڑھیے اس مسئلے میں، اور جو ہے اس مرکز کے تحت اور بھی تعداد ہم بڑھانا چاہتے ہیں بچوں کی، تاکہ اور جو ہے ہمارے اپنی سوسائٹی کے بچے آگے آئیں اور جو ہے حفظ کے ساتھ ساتھ ان کی دنیاوی پڑھائی بھی جو جاری رہے، کیونکہ بہت سارے مدرسے ایسے ہیں جو صرف حفظ کے ہیں، بچہ وہاں سے نکلتا ہے تو اس کو دنیا کا کچھ نہیں پتہ، پھر وہ جو ہے اکیڈمک لحاظ سے جو زیرو رہتا ہے۔ لیکن الحمدللہ یہاں پر جو ہے ہمارے جاوید رحمہ اللہ کی یہ کوششیں رہیں کہ بچہ جو دین بھی لے، دنیا بھی لے، حافظ قرآن بھی بنے اور جو ہے اکیڈمک کے لحاظ سے بھی وہ دوستوں سے پیچھے نہ رہے۔ اس سلسلے میں سسٹم قائم کیا گیا ہے اور اس سسٹم کو ہم جو ہے آگے بڑھا رہے ہیں اللہ کی توفیق سے، اور پھر ہم آپ لوگوں سے بھی گزارش کر رہے ہیں کہ اس معاملے میں آپ لوگ جو ہے تعاون کریں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو اہل قرآن میں سے بنائے، اللہ تعالی ہم سب کو اصحاب قرآن میں سے بنائے، اور جنتیوں میں اللہ تعالی ہم سب کو اس مقام میں عطا فرمائے جو اہل قرآن کو اللہ تعالی خاص طور پر جو درجہ دینے والے ہیں وہ درجہ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔